جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج کل تو جتھے دا لگے میری کوشش ہوندی کہ اتھے ہی تہاڈے واسطے ویڈیو بنا لواں، ولاگ کر لوں، جیسے بھی کوئی ذرا سی بھی سپیس ملے۔ بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن اس پہ ایک لائک بنتا ہے، سچی بات ہے، ایک لائک ضرور بنتا ہے اور سبسکرائب تو ضرور ہی بنتا ہے کہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں آپ کے لیے ولاگ کرنے بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مسائل۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سچی بات ہے، مجھے اس دن بڑا خوف آیا جب شہید بی بی بے نظیر بھٹو شوکت خانم ہاسپٹل آئیں، عمران خان کے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل لاہور آئیں تو یہ بندہ چھپ گیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی آفس کی طرف سے، بی بی کی کوریج کے لیے مجھے بھی آنا تھا یہاں، اور یہ ٹوٹلی چھپ گیا، غائب ہو گیا۔ مجھے اس دن بھی بڑا خوف آیا، سچ کہوں کہ جب یہ اسلام آباد دھرنے میں اونچی آواز میں یہ کہتا تھا یہ عمران خان، اوئے تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ سب آپ نے سنا، اچھی طرح سے سنا، اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں۔ تب کتنا خوف آیا ہوگا، مجھے تو کم از کم بہت آیا، کپ کپی تھی جب یہ کہہ رہا تھا یہ عمران خان کہ اوئے نواز شریف زرداری مجھے واپس آ لینے دو، میں آ کر جیل سے تمہارے پنکھے بھی اتروا دوں گا۔ سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، پوری دنیا نے سنا، پورے جگ نے سنیا۔ وہ لمحہ آپ کو کبھی نہیں بھولا ہوگا جب اس نے فرسٹ ٹائم مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل اور مولوی ڈیزل کہہ کے پکارا، اور اس وقت آپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب اس نے سر پہ باقاعدہ چنی لی، دوپٹہ لیا اور ایکٹنگ کی باقاعدہ محمود اچکزئی جیسے بزرگ سیاستدان کی۔ جانتے ہیں نا آپ، اور تب کتنا خوفزدہ تھا معاملہ جب اس نے مریم نواز شریف کو للکار کر کہا کہ مریم، ہر جگہ پر بار بار اپنی زبان پر میرا نام نہ لایا کرو، میرا نام نہ لایا کرو، کہیں تمہارا خاوند کیپٹن صفدری تم سے ناراض نہ ہو جائے گی۔ یہ سب آپ نے سنا، اور جس طرح سے یہ بلاول کی نقلیں اتارتا تھا یہ بندہ، جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، وہ سب آپ نے سنا۔ تب کتنا خوف آیا ہوگا سب کو کہ جب یہ جلسے میں جلوس میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اوئے آئی جی اسلام آباد، تجھے میں اپنے ہاتھوں سے ڈی چوک میں پھانسی دوں گا، اور اوئے جج زیبا تو بھی سن لے۔ سنا ہوگا آپ نے وہ سب کچھ، اور تب تو انتہا ہی ہو گئی جب اس نے کہا کہ میں تمہیں بہت رلاؤں گا، تمہارے آنسو خشک نہیں ہوں گے۔ یہ نواز شریف کو، یہ شہباز شریف کو، یہ مریم نواز کو کس حقارت سے بلاتا تھا یہ بندہ، کس حقارت سے، کس وحشت سے بلاتا تھا۔ یہ آصف علی زرداری کا، بلاول بھٹو کا، مولانا فضل الرحمان کا، محمود اچکزئی سمیت اپنے ہر مخالف کا، سیاسی مخالف کا جس طرح سے مذاق اڑاتا تھا، نہ آپ سے چھپا ہے نہ مجھ سے چھپا ہے۔ لیکن پھر ایک خوف کی ایک نئی لہر آتی ہے، عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اور زمان پارک میں، لاہور کے زمان پارک میں
ایک تھیٹر لگتا ہے۔ یہ جلسوں میں یہ عمران خان شہر شہر کہہ رہا ہے کہ میر جعفر، میر صادق اور نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، اور مسٹر ایکس، مسٹر وائی، میں تو کپ کپ آ گیا تھا عمران خان کے ان الفاظ پر۔ پتہ نہیں آپ کی کیا حالت ہوگی، کیونکہ مجھے فیوچر کا منظرنامہ نظر آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اتنی رونت، اتنا غرور، اتنا تکبر کہ جس کی انتہا نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مٹی کا بندہ، مٹی کا مادھو، اور حرکتیں کیا 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 کیا، انجام کیا؟ انجام یہ کہ وہ زمان پار کیے، وہ نئی جنریشن، وہ پاگل پن کا شکار جنریشن، وہ کہہ رہی تھی پیٹرول بم پھینکتے ہوئے، ساتھ ساتھ پیٹرول بم پھینک رہے تھے پولیس پر، پنجاب پولیس پر، اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان ہماری ہیڈ لائن ہے، اور نہ جانے کیا کیا۔ آج ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا، کہیں بھی کوئی بھی نہیں ہے جو کہنے والا ہو کہ عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے، ریڈ لائن ہے۔ ایک بندہ نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی نوجوان، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی عورت۔ جو حشر ہوا ہے پی ٹی آئی کا، جو حشر پی ٹی آئی کے ورکرز نے اپنا کروایا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا کسی بھی صورت نہیں ہے۔ اور یہ جو حالت زار ہے، اس کے پیچھے اور کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس کے پیچھے ایک ہی بندہ ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کی وحشت، اس کی دہشت اسے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے پر مجبور کرتی رہی، اور وہ مارتا چلا گیا۔ حد یہ ہوئی کہ خود وہاں پہنچ گیا جہاں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس، کال آ رہی تھی، جہاں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 8x10 کا، 10x12 کا روم ہے جس میں میری کمر دکھتی ہے، مجھ سے سیدھا نہیں ہوا جاتا۔ جس نے مریم نواز شریف کو اس کے باپ کے سامنے ہتھ کڑی لگوائی، جس نے فریال تالپور کو چاند رات کو ہسپتال سے اٹھایا اور لا کے پھینک دیا جیل میں، وہ بندہ عمران خان، وہ جو کہتا تھا میں آپ لوگوں کو بڑا رلاؤں گا، آج اس کی محبوبہ، آج اس کی مرشد، وہ رو رہی ہے، عدالتوں میں رو رہی ہے، ہچکی بن رہی ہے اس کی، چیخاں مارن تے مجبور سسکاریاں پردی پھر رہی ہے۔ اور عمران خان کی بہن علیمہ خان، جو کل تک بڑی بھائی سے بھی زیادہ اپنے آپ کو بہادر کہہ رہی تھی، وہ آج شدید ترین مایوسی کا شکار ہے اور بھائی کی طرح سے ڈپریشن میں ہے۔ دوسری طرف آپ ذرا دیکھتے جائیں کہ جن کو اس نے بہت رلانا تھا وہ آج اقتدار میں ہیں۔ وہ مریم نواز شریف جسے اس کے باپ کے سامنے ہتھ کڑی لگوائی گئی، وہ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، پنجاب کے لیے بے شمار منصوبے لے کر آئی ہے، جو ریکارڈ توڑتی ہے پچھلے سارے وزرائے اعلیٰ کا۔ اور پنجاب ایئر لائن بھی آ رہی ہے۔ وہی شہباز شریف کہ یہ جس کو بندہ ہی نہیں سمجھتا تھا، وہ آج وزیر اعظم ہے۔ اور وہ جنرل سید عاصم منیر کہ جس کی تقرری یہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا، وہ آج نہ صرف چیف آف آرمی سٹاف ہے، بلکہ مزید 3 سال اس کی جاب بڑھ گئی ہے۔
جب تک وہ بندہ ہے، میں نے بار بار آپ سے کہا کہ جب تک جنرل سید عاصم منیر ہے، اس کی کہیں کوئی سنوائی نہیں، نہ کوئی امریکہ، نہ کوئی اس کا ایوان بالا ہو، ایوان زیری ہو، یا کوئی بھی اس کا ایوان اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی برطانیہ اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اسرائیل اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی گولڈ سمتھ آپریشن اس بندے کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ خاک ہے، اور استغفر اللہ، توبہ، کہ ایسی خاک کوئی بندہ نہ ہو جس طرح کی خاک یہ بندہ بن چکا ہے۔ بندہ ہے ہی خاک، بندہ مٹی کا ہے، اور جس بندے میں اس قدر غرور ہو تو وہ میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ جن ججز پر یہ اعتراضی تھے، جس منیب اختر پر، جس منصور علی شاہ پر، جس عطر من اللہ جیسے کالے بھون پر، آج وہ بھیڑیں ہو گئی ہیں، بھیڑیں، بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں نا، وہ اور ایک ریوڑ میں شامل ہو گئی ہیں۔ وہ پہلے 17 تھے، ٹوٹل ملا کے اب 34 ہیں، 34 ایک ریوڑ بن گیا ہے۔ اس میں کس کی ہے اکثریت؟ کون فیصلہ دے گا؟ ذرا خود ہی سوچیں۔ وہ آرمی چیف، وہ 5 سال کے لیے ڈٹ کے منجی ٹھوکے گا اس عمران خان کی، اور ان پیڈاں بکریاں ججا وانگو ہی بنا کے رکھ دے گا، بلکہ بنا چھڑیا۔ انہیں دیسی ککڑیاں جنیاں کھانیاں سی کھا رہی ہیں، دیسی بکرے، دیسی کیو جنہیں کھانے سی کھا رہا ہے۔ ملٹری کورٹ کا دروازہ کھل رہا ہے اس کے لیے مطلب کہیں کوئی سنوائی والی بات ہے ہی نہیں۔ ایک در کھلا ہے، اس در کے سامنے یہ آج بھی معافی مانگ لے، اپنی رونیت، اپنے غرور، اپنے تکبر کو زمین پر رگڑ دے اپنی ناک کے تھرو، تو یہ بندہ بچ سکتا ہے، ادروائز چانس کوئی نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے۔ گزشتہ شام جو قانون سازی ہو گئی ہے نا، جو بل پاس ہو گئے ہیں قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، پوری میں، وہ آخری کیل ہے جو تابوت میں لگ گیا ہے اس پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے۔ اس کے لیے ایک ہی دروازہ کھلا ہے، وہ میرے رب کا دروازہ ہے۔ اس کے حضور گڑ گڑا کے آج ہی معافی مانگے، اور بقول آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پبلک کے سامنے اقرار کرے کہ میں نے 9 مئی سانحہ کیا، میں نے اپنی ہی ریاست پر، اپنی ہی فوج پر حملے کیے، میں نے جی ایچ کیو سے لے کر لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس تک، اور چھاؤنیاں تک، فوجی چھاؤنیوں تک، اور فوجی تنصیبات جہاں جہاں تھیں، میں نے یہ بغیرتی کی، میں نے فوجی شہداء کی میتوں کی بے حرمتی کی، ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ یہ پبلک کے سامنے معافی مانگے اقرار کر کے کہ یہ سب میں نے کیا، اس کا اقرار کرے، اس کے بعد معافی مانگے، پھر اس کے لیے کوئی رستہ کھل سکتا ہے، کوئی دروازہ کھل سکتا ہے۔ ورنہ بشریٰ بی بی کا جتنا بھی جادو ٹونا ہے، بشریٰ بی بی کے جتنے بھی موکلات ہیں، بشریٰ بی بی کا جو بھی کالا علم ہے، جو بھی ہے، کسی کام نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ یہاں اس کی کوئی سنوائی والا کوئی معاملہ رہ ہی نہیں گیا۔ میں بہت آہستہ بول کے میں نے یہ سارا ولاگ کیا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی، لیکن میں مطلب رات کا سما، اور جب ہر طرف سکوت ہو پوری طرح سے، ٹریفک کا شور تو آپ کو آ رہا ہوگا باہر سے، لیکن دوسروں کا احساس جو ہوتا ہے نا، کہ کوئی سو رہا ہے، کوئی ہمسایہ تنگ نہ ہو، کسی کے گھر میں میری آواز نہ جائے،
اور جو میری آواز جس طرح سے دبی ہوئی ہے چند دنوں سے، اور جس طرح سے میں کبھی کہیں اور کبھی کہیں ولاگ کرتا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ بہت کچھ کہنا تھا، لیکن یہی کہوں گا فی الحال کہ یہ رب کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگ سکتا ہے، آج بھی وہ در کھلا ہے۔ یہ پبلک کے سامنے اقرار جرم کر سکتا ہے، پبلک سے معافی مانگ سکتا ہے، ہماری ملٹری سے معافی مانگ سکتا ہے، ہماری ریاست سے معافی مانگ سکتا ہے، تو بچ سکتا ہے، ورنہ وہ ہے سامنے فوجی عدالتیں، وہ اور یہ ہے عمران خان، اور ادھر پٹھو لگا ہوا ہے کورٹ مارشل کا جنرل فیض حمید کی پیٹھ پر، دوسری طرف اس کے لگنے والا ہے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، گزارش ہے کہ اسے کر لیں یار، کوئی اس حوالے نال لمبی چوڑی تمہید نہیں، بس کر لو، بار بار نہیں کیا جاتا۔ اللہ حافظ۔